جیسا کہ ہمارے پچھلے موضوع میں آپ نے ایک نوجوان کے قبول اسلام کا ایمان افروز واقعہ سنا، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں اس نوجوان کو دین اسلام کی خاطر کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر بھی اس کے جذبے میں کوئی کمی نہ آئی؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہندو مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں اور والدین نے کیسے اس کو تکالیف پہنچائی؟ ان سب سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ غازی احمد صاحب لکھتے ہیں، میرے والد صاحب بلا کب نیچے بیٹھنے والے تھے۔ انہوں نے مختلف عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر انہیں کہیں بھی کامیابی نصیب نہ ہو سکی۔ عدالت میں پیشی ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ جج کا رویہ میرے بارے میں ٹھیک نہیں ہے۔ اس پیشی پر 2-3 حضرات میرے ساتھ تھے۔ جج صاحب نے مجھے دوسری تاریخ پیشی تک والد کے سپرد کیا۔ جب میں نے اپنے والد محترم کے ساتھ جانے سے انکار کیا تو مجھے زبردستی کار میں بٹھا دیا گیا اور دریا کے کنارے ایک مندر میں مجھے لایا گیا، جہاں سارا دن میں نے رو رو کر گزارا۔ والدہ محترمہ کو جہلم بلایا گیا۔ انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ان کے حق میں بیان نہ دیا تو وہ گھر پر زندہ نہیں جائیں گی، بلکہ دریا میں کود کر خودکشی کر لیں گی۔ دوسرے ہندو بھی وقتاً فوقتاً آ کر مجھے سمجھاتے بجھاتے اور قسم قسم کا لالچ دیتے رہتے۔ اسی اثناء میں والد صاحب نے ہندو اکابر کے اثر رسول سے کام لے کر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جہلم سے میرے نابالغ ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا اور اسے مقررہ تاریخ سے ایک دن پہلے ہی عدالت میں پیش کر دیا۔ جج صاحب نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ والدین کے پاس رہنے میں خوش ہیں تو میں نے نفی میں جواب دیا، لیکن افسوس کہ میری بات کسی کو وقت نہ دی گئی اور زبردستی مجھے والدین کے سپرد کر دیا گیا۔ تعجب تو اس بات پر تھا کہ والد محترم کے حق میں فیصلہ دینے والے جج صاحب مسلمان تھے۔ والد محترم بتایا کرتے تھے کہ انہوں نے ان صاحب کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرایا تھا۔ اسی دن والد محترم مجھے ساتھ لے کر کشمیر روانہ ہو گئے۔ 2-3 دن جموں میں ایک پنڈت صاحب کے ہاں فروکش ہوئے۔ پنڈت صاحب نے بھی مجھے رام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، مگر ان کے غیر مقبول دلائل مجھے ذرا بھی متاثر نہ کر سکے۔ یہاں پہنچ کر میں نے مولانا عبدالرؤف صاحب کو خط لکھنے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ والد محترم نے وہ خط میری جیب سے نکال کر اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ چوتھے دن والد بدرواہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ بٹوت تک بس کے ذریعے، پھر بدرواہ تک پیدل ہی راستہ طے کیا۔ دوسرے دن میرے والد مجھے ایک پنڈت کی میت میں گاؤں سے باہر ایک بلند پہاڑی پر لے گئے اور اپنے پاس بٹھا کر کہا، دیکھو میں اس مقدمے میں تم پر 10,000 روپے خرچ کر چکا ہوں، تم نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا، خاندان میں میری ذرا بھی عزت نہیں رہی۔ یہ کہا اور میرے والد کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ والد نے جب میں نے اپنے فیصلے پر اٹل رہنے کا والد کو بتایا کہ میں اسلام کا تصور بھی ترک نہیں کر سکتا، والد نے یہ سنتے ہی چھڑی ہاتھ میں لے کر مجھے پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا پیٹا کہ بدن سے خون بہہ کر سارے کپڑے خون آلود ہو گئے۔ اس پر والد کو ذرا رحم نہ آیا۔ پنڈت صاحب جو میرے پاس کھڑے تھے اور مارے خوف کے کانپ رہے تھے، والد محترم سے کہا، بچہ ہے، بڑا ہو کر سمجھ جائے گا، آپ کوئی سخت اقدام نہ کریں۔ والد صاحب نے اس کی بات مان لی اور مجھے ساتھ لے کر چپ چاپ گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچ کر والد نے خود میری مرہم پٹی کی۔ چھڑی کی مار اور بوٹوں کے انگنت ٹھوکروں سے جسم کا رواں رواں زخمی تھا اور میں 8 دن تک بستر پر دراز رہا۔ پھر والد محترم نے مجھے بدرواہ ہائی اسکول میں داخل کرا دیا۔ میں ہندو لڑکوں کی نگرانی میں روز اسکول آنے جانے لگا۔ مسلمان طلبہ کو میرے ساتھ بات کرنے کی اجازت تک نہ تھی۔ ہندو لڑکے ہی نہیں، ہندو اساتذہ بھی مجھ سے نفرت کرنے لگے اور مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسکول میرے لیے جہنم سے کم اذیت ناک نہ تھا۔ آخرکار میں نے دوست محمد نامی ہم جماعت سے تعلقات بڑھائے اور اس کے توسط سے مولانا عبدالرؤف صاحب کو خط لکھا اور بتایا کہ میں فضل اللہ تعالیٰ اسلام پر قائم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ مجھے کوئی جسمانی تکلیف اسلام سے برگشتہ نہیں کر سکی۔ مولا نے خط ملتے ہی قصبے کے سارے لوگوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا، کوئی ہے جو جان پر کھیل کرے کہ مسلمان کو کافروں کے عذاب سے چھٹکارا دلائے؟ اس پر ایک غریب لیکن جذبہ شہادت سے سرشار شخص اٹھا اور اس نے اس خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اس کا نام جان محمد تھا۔ جان محمد صاحب اسکول کے اوقات میں ہی بدرواہ پہنچ گئے اور دوست محمد کی وساطت سے جب مجھے ان کی آمد کا پتہ چلا تو میں تفریح کے بعد روتا ہوا اپنے ماسٹر صاحب کی خدمت میں پہنچا اور کہا، میرے پیٹ میں بہت سخت درد ہے، مجھے چھٹی عنایت فرمائی جائے۔ ماسٹر صاحب نے چھٹی دے دی۔ میں نے بستہ اٹھایا، چھپتا چھپاتا آنکھ بچاتا مدرسے سے نکل آیا۔ جان محمد صاحب نے ایک مسلمان رہبر کو ساتھ لیا اور ہم بدرواہ سے باغ نکلے۔ راتوں رات سفر کرتے ہوئے ریاست کشمیر سے نکل کر ریاست چمبا کے حدود میں داخل ہو گئے۔ پھر مسلمان رہبر واپس ہو گیا اور ہم دونوں تقریباً 60 میل سفر طے کر کے دوسرے دن صبح ڈلہوزی پہنچے۔ تھکان سے میرا برا حال تھا، کپڑے میلے
और पाँव में तोरम थे। शाम को रास्ता पठानकोट जब अमृतसर पहुँचे तो मैंने अपना अबाई लिबास उतार कर दूसरे कपड़े पहने और अमृतसर से ख्योड़ा की राह बुचाल कलां पहुँच गए। बस स्टैंड पर लोगों का एक हजूम पजीराई के लिए मौजूद था। वालिद को जब मेरे फरार का इल्म हुआ तो इन्होंने तमाम रास्तों की नाकाबंदी करने के लिए तारे दिला दी, लेकिन जिस रास्ते को हमने तैयार किया था वो वालिद साहब के महमो गुमान में भी नहीं था। 1947 में तकसीम मुल्क के मौका पर मेरे खानदान के तमाम अफराद हिंदुस्तान चले गए और मैं अपने मुसलमान भाइयों के साथ पाकिस्तान में रहा और अपने आबाई मकान में मुंतकिल हो गया। 1950 में वालिद की वफात हो गई और वालदा मुकरमा और 3 भाई अम्बाला के करीब एक गाँव में मुकीम थे। 1941 में मैट्रिक का इम्तिहान मैंने स्कूल में अव्वल रहकर इम्तियाजी हैसियत से पास कर लिया और बाद अज़ा में अलूम दीनिया की तरफ तवज्जो दी। चुनाचे 1942 से 1947 तक मदरसा खादिमुश शरिया पंडी खेप, मदरसा अरबिया अशायतुल कुरान गुजरात और दारुल देवबंद में अलूम दीनिया की तकमील की। 1948 में मौलवी फाजल का इम्तिहान पास किया और सूबे भर में अव्वल रहा। मेरा ईमान है कि ये सारी कामरानियां हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की मनहूने मिन्नत हैं। ईमान की हलावत का अपना एक मजा है और जब एक मुसलमान इस पर डट जाए तो यकीनन अल्लाह की मदद भी आती है। अल्लाह ताला हम सबको इस वाक़े से सबील हासिल करके ईमान पर इस्तिकामत से जमे रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुझे उम्मीद है कि मेरे नाज़रीन को आज की ये वीडियो बहुत ही मालूमाती लगी होगी और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही आपके साथ अहम मौजू शेयर करते रहें तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पर मिले। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।